الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن پاک کی آیتیں، ان کے مفاہیم، ان کا ترجمہ وغیرہ ہم سن رہے ہیں صراط الجنان تفسیر قرآن سے، جو کہ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں اور اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں dawat-islami.net سے۔ 10 اس کی جلدیں ہیں اور اس کی تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت اپلیکیشن بھی بنا دی ہے ہمارے IT ڈپارٹمنٹ نے۔ صراط الجنان کے نام سے آپ پلے اسٹور اور ایپ اسٹور پر اسے حاصل کریں، اپنے موبائل میں چھوٹی سی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو بہت بڑا علم کا خزانہ آپ کے پاس بڑی آسانی سے آ جائے گا۔ رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 18 تک سن لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 19 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین اکرام، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ کفار کو مومنین سے کچھ نسبت اور برابری نہیں، اور نہ ان کے اعمال کو ان کے اعمال سے کوئی نسبت ہے، کیونکہ کافر کے اعمال رائگاں ہیں، ضائع ہیں۔ خواہ وہ حاجیوں کے لیے سبیل لگائے یا مسجد حرام کی خدمت کریں، ان کے اعمال کو مومن کے اعمال کے برابر قرار دینا یہ ظلم ہے۔ روز بدر جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ گرفتار ہو کر آئے تو انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے کہا کہ تم کو اسلام اور ہجرت و جہاد میں سبقت حاصل ہے تو ہم کو بھی مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کے لیے سبیلیں لگانے کا شرف حاصل ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آگاہ کیا گیا کہ جو عمل ایمان کے ساتھ نہ ہو وہ بیکار ہیں۔ مزید ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں پر جو فرمایا گیا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو یاد رہے کہ جہاد کی 3 صورتیں ہیں۔ فقط جان سے جہاد کرنا، جیسے غریب اور مسکین وغیرہ لوگ کرتے تھے۔ اسی طرح فقط مال سے جہاد کرنا، جیسا کہ معذور مالدار مومن کا عمل کہ وہ غازی کو گھوڑا وغیرہ دے دے تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جان و مال دونوں سے جہاد کرنا، جیسا کہ غنی قادر مسلمان جو کہ دوسرے مسکین غازیوں کو سامان بھی دیتے تھے، خود بھی میدان میں جاتے تھے اور اپنے آپ پہ بھی خرچہ کرتے تھے۔ تو یہ آیت مبارکہ ان تینوں مجاہدین کو شامل ہے، اور اس سے اشارتاً پتہ چل رہا ہے کہ مہاجرین انصار سے افضل ہیں، اگرچہ دونوں اللہ کے پیارے اور دونوں ہی کامیاب ہیں۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوش ندی اور باغوں کی بشارت دیتا ہے،
ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اعلیٰ ترین بشارت ہے، کیونکہ مالک کی رحمت و رضا بندے کا سب سے بڑا مقصد اور پیاری مراد ہے۔ اس آیت میں ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کرنے اور اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے 3 پیاری پیاری بشارتیں بیان کی گئیں۔ نمبر 1، انہیں اللہ پاک کی رحمت، اور نمبر 2، اللہ پاک کے رضا انہیں نصیب ہوگی، اللہ کی خوشی انہیں مل جائے گی۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ پاک کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے، اسی جستجو میں رہتا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، یہاں تک کہ اللہ پاک حضرت جبریل سے فرماتا ہے میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، سنو، جان لو، آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں پر اللہ کی رحمت ہے، یہی بات عرش اٹھانے والے فرشتے دہراتے ہیں، یہی ان کے ارد گرد فرشتے دہراتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان والے یہ کہنے لگتے ہیں، پھر یہ رحمت اس کے لیے زمین پر نازل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک اہل جنت سے فرمائے گا اے اہل جنت، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم حاضر اور مستعد ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے ہم کیوں نہ راضی ہوتے، جبکہ تو نے ہمیں وہ عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ پاک فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز عطا فرمانے والا ہوں۔ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب کون سی چیز اب اس سے افضل ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ میں نے اپنی رضا کو تمہارے لیے حلال کر دیا، لہٰذا اس کے بعد اب تم پر کبھی کوئی ناراضی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تیسری جو نعمت ہے وہ بیان فرمائی کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی بھی جانا نہیں ہوگا جنت سے باہر، اور جنت جو ہے ان سے چھوٹے گی نہیں، جہنم سے بچا لیے جائیں گے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے جنت، اور جنت ہے ہمیشہ کے لیے، وہ کبھی بھی چھینی نہیں جائے گی۔ آج دنیا میں کسی کے پاس کچھ بھی ہو، کوئی بھی نعمت ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ساز و سامان اور رہائش کے عیش و عشرت کے سامان ہو اس کے پاس، لیکن وہ کتنے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک زندگی ہے۔ لیکن جنت کی نعمتیں یہ دنیا کی نعمتوں سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں درجے افضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور وہ رہیں گی بھی ہمیشہ ہمیشہ۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی نادانی ہے کہ بندہ دنیا کے عیش و آرام کے مقابلے میں جنت کے عیش و آرام کو بہت اور بڑا نہ سمجھے اور دنیا کے لیے کوششیں کرتا رہے، جنت کے لیے کچھ کوشش نہ کرے۔ یہ بہت بڑی نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ اور مزید یہ آیت کریمہ بظاہر مہاجرین صحابہ اکرام کے لیے ہے، اور ان بزرگوں کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ ان میں سے بعض کا تو نام لے کر جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا گیا، جیسا کہ حضرات عشرہ مبشرہ وغیرہ ہم۔ پتہ چلا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی وہ عظمت ہے کہ ان کے لیے رحمت، جنت اور رضا الہی کے بشارتیں بطور خاص قرآن پاک میں دی گئیں۔ لہٰذا جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایمان یا تقوی کا انکار کرے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں۔ ناظرین کرام، جب مسلمانوں کو مشرکین سے ترک موالات، ترک دوستی کا حکم دیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اپنے باپ بھائی وغیرہ رشتہ داروں سے ترک تعلق کرے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ
کفار سے موالات یعنی قلبی محبت کا تعلق جائز نہیں، چاہے وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک کے نافرمانوں یعنی کافروں، بے دینوں اور گمراہوں کے ساتھ میل جول، رسم و راہ، مودت و محبت، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کی خوشامد میں رہنا، یہ سب ممنوع ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے واضح قرآن شریف میں فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی، آگ تمہیں پکڑ لے گی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے الگ رہو، انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دیں، وہ تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مریضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم، اگر یہ بیمار پڑیں تو ان کی عیادت کو نہ جانا، اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں نہ جانا۔ یہی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، اس میں مزید یہ الفاظ بھی ہیں وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، اور اگر تم ان سے ملو تو انہیں سلام نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا ہے، انہیں میرا ساتھی اور قریبی عزیز بنایا ہے۔ ان قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخی کریں گے اور انہیں برا بھلا کہیں گے، اگر تم انہیں پاؤ تو ان کے ساتھ نکاح کرنا، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ نماز پڑھنا اور نہ ان پر نماز پڑھنا۔ ان آیات و احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ بد مذہبوں کے سائے سے بھی کوسوں دور بھاگیں، چہ جائے کہ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کی دعوتوں اور ان کی شادی غمی میں شریک ہوں۔ اللہ پاک ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے رشتہ داروں سے ترک کے تعلق کے بارے میں آپ سے بحث کی اور آپ سے گفتگو کی، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان، کمائی کے مال اور تجارت کے جو بھی اسباب ہیں جن کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ گھر، مکانات وغیرہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ پاک کا حکم آ جائے۔ اور اللہ پاک مشرکین سے موالات کے معاملے میں نافرمانی کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ چلا کہ جسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی میں مردود ہے، اسے اللہ پاک اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ والعیاذ باللہ تعالی، تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اس نے تو بات صاف فرما دی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے ہرگز مسلمان نہیں۔ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لازم ہونے، فرض اور اہم چیز ہونے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبت کے اصل مستحق ہونے کے بارے میں ترغیب، تنبیہ اور دلیل و حجت ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ جس نے اپنی آل اولاد اور مال کی محبت کو اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے زیادہ سمجھا، اس آیت میں اللہ پاک نے اسے سخت تنبیہ کی ہے،
اور ایسوں کو ڈراتے ہوئے فرمایا کہ فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ پاک اپنا حکم لے آئے، سزا لے آئے۔ پھر اس آیت کے آخر میں ایسوں کو فاسق فرمایا اور بتایا کہ یہ لوگ ان گمراہوں میں سے ہیں جنہیں اللہ پاک نے ہدایت کی توفیق نہ دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس پائی۔ سب سے پہلی بات، اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پیارے ہوں، سب چیزوں سے زیادہ پیارے ہوں۔ نمبر 2، اللہ پاک ہی کے لیے کسی سے محبت کرے اور کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت و حکومت تمام حالات میں نہیں دیکھتا اور اپنی جان کو ان کی ملکیت نہیں جانتا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی شیرنی مٹھاس کو نہ چکھے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون عندہ احب الیہ من نفسہ، تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک میں اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے کا ثواب کتنا بڑا ہے۔ حدیث پاک کے ذریعے اس بات کو سمجھیے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ ارشاد فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی، میرے پاس اس کے لیے نہ نمازوں کی کثرت ہے، نہ روزہ اور صدقہ ہے، لیکن میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس کے ساتھ ہے جس کو تو محبوب رکھتا ہے۔ حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا ہاتھ مبارک دیجئے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھایا، میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، المرء مع من احبا، یعنی آدمی جس سے محبت رکھے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال درجے کی محبت رکھتے تھے اور جدائی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا، حضور، نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ کوئی درد ہے، سوائے اس کے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں آپ کا دیدار کیسے کر سکوں گا، آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے اور مجھے اللہ پاک نے اپنے کرم سے جنت دے بھی دی، تو اس مقام عالی تک کیسے پہنچوں گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ و رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء و صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ، گویا ان کو جواب مل گیا کہ قیامت کے دن انشاءاللہ اگر یہ اللہ و رسول کے فرما بردار ہیں تو پھر انہی کے ساتھ ہوں گے اور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت اور دیدار سے مشرف ہو سکیں گے۔ علماء اکرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی کثیر نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے 8 نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ اقوال اور افعال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا انہیں کرنا اور جن سے منع کیا ان سے رک جانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ اسی طرح نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عمل کی ترغیب دی اسے اپنی نفسانی خواہشات پر ترجیح دینا۔ نمبر 3، بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اور آپ کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنا۔ نمبر 4، ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت تعظیم و توقیر بجا لانا اور حضور علیہ السلام کا نام سن کر انکساری کا اظہار کرنا۔ نمبر 5، جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت رکھتے ہوں اس سے بھی محبت کرنا۔ نمبر 6، جس چیز سے اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنی رکھی
اس سے دشمنی رکھنا اور جس سے عداوت رکھی اس سے دور ہو جانا۔ نمبر 7، قرآن پاک سے محبت رکھنا۔ نمبر 8، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آنا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جب ایسی صورتحال درپیش ہو کہ دین یا دنیا میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنا پڑے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کو ترجیح دے اور دنیا کو چھوڑ کر دین کو اختیار کرے۔ اس معاملے میں فی زمانہ مسلمانوں کا حال انتہائی افسوسناک ہے کہ وہ اپنے دین کا نقصان برداشت کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی محسوس نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات انتہائی لاپرواہی برتتے ہیں، جبکہ اپنی دنیا کا نقصان لمحہ بھر کے لیے برداشت کرنا انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ افسوس ہے مسلمانوں کو نماز اور روزے کا کہا جائے تو اپنی دنیاوی مصروفیات اور کام کی زیادتی کا بہانہ بناتے ہیں، روزے کا کہا جائے تو بھوک اللہ کے لیے چند گھنٹوں کی خاطر برداشت نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو کاروباری اور تجارتی معاملات شرعی طریقے کے مطابق سر انجام دینے کا کہا جائے تو وہ ضروریات زندگی کی زیادتی اور اپنے منافع میں کمی ہونے کا رونا روتے ہیں اور اس طرح سے شرعی معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عورتوں کو شرعی پردے کا کہا جائے تو اسے پرانی سوچ اور عورتوں پر بلا وجہ کی پابندی قرار دے کر آزادی نسواں کے خلاف سمجھ کر پردے پر عمل نہیں کرتی۔ طلاق کے معاملات میں جب اسلامی قانون کی روح سے شوہر اور بیوی میں جدائی کا فیصلہ ہو جائے تو اسلامی حکم کے سامنے بعض اوقات سر تسلیم خم کرنے کے بجائے طرح طرح کے ہیلے بہانے تراش کر ناجائز تعلقات کی زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چند مثالیں عرض کی گئی ہیں، ورنہ دیکھا جائے تو زندگی کا شاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جس میں آج کا مسلمان دین پر دنیا کو ترجیح نہ دے رہا ہو۔ اللہ پاک مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور دنیا کے مقابلے میں دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں دین کو اہم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔